وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے ساتھ نہ لے جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اہل اللہ کی زندگی وہ ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے. اور کافر کو اسی لیے رب تعالیٰ نے مردہ کہا کہ اس میں ایمان نہیں ہے. ایک وہ زندگی ہے جو ہر انسان اور حیوان کو حاصل ہے، وہ انسان کے نفس کا روح کا جو تعلق ہے وہ یہ زندگی ہے. اور ایک وہ زندگی ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومجالس الموتى، اے میرے صحابہ مردوں کے پاس نہ بیٹھنا. عرض کیا لمن الموتى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مردہ کون ہیں؟ فرمایا الذین لا یذکرون اللہ تعالی، مردہ وہ ہیں جو رب کو یاد نہیں کرتے. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے زندگی حاصل کرتے ہیں وہ اس عالم دنیا سے چلے جائیں، عالم برزخ میں جا کر بھی وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ وہاں رب تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں. اور حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم، یہ اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کی سرکوب بھی کرتے ہیں. یوں یاد رکھو اللہ کا بندہ جب دنیا میں ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے تلوار نیام میں ہوتی ہے، اور جب اس عالم دنیا سے وہ عالم آخرت کی طرف کوچ کرتے ہیں اس وقت ان کی حالت وہ ہوتی ہے جیسے تلوار نیام سے باہر نکل جاتی ہے اور ان کی قوت اور ان کی طاقت دنیا سے بدرجہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دوستوں سے تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. ہمارے معزز مہمان خطیب مفتی محمد اختر نقشبندی، مفتی محمد نعیم اختر نقشبندی صاحب مدد اللہ العالی نہایت ہی خوبصورت خطاب سے نواز رہے تھے. حضرات گرامی اب میں اسی طرح دعوت خطاب دیتا ہوں استاد العلماء والفضلاء مفکر اسلام محقق کے دوران حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر جی اے حق صاحب مدد اللہ العالی کو کہ آپ اپنے مختصر اور جامع اور معنی پیغام اور خطاب سے نواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. عزیزان محترم، حضرت قبلہ عالم حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی اس شریف کی اس نہایت پاکیزہ نشست میں حاضری ہی سعادت کی بات ہے. اور حضرت والا جو احسان فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اللہ تعالی ہی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. کچھ الفاظ کہنے کی جو سعادت ہے وہ نصیب ہوتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یقیناً علماء کرام کے خطابات میں بھی مستفید ہوا، آپ بھی مستفید ہوئے. ایک عزیز نے بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. مدینہ پاک کی حاضری جب ہو تو کیا خیال لے کر حاضر ہوں، کیا احساس لے کر حاضر ہوں. بہت ساری باتیں آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمائیں. انہی میں سے یہ حدیث پاک بھی آپ نے بیان فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک جنت کا باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ. برحق ہے
چونکہ میرے ذہن میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ بچوں میں بطور خصوصی نوجوانوں میں خیالات آتے ہیں، آنے چاہیے۔ میرا بیٹا بعض اوقات گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے مجھ سے بحث کرتا رہتا ہے، کرنی چاہیے۔ تو شاید کسی صاحب کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ ارشاد گرامی ہے برحق ہے کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں ریاض الجنہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو کیا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک جو اس وقت آپ کا روضہ مبارک ہے، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعتی فرمایا، میرا گھر فرمایا، اب آپ کا وہ روضہ شریف ہے وہیں پر، کیا وہ جنت سے باہر ہے؟ خیال کوئی بندہ کوئی بچہ سوچ سکتا ہے کہ اس گھر سے لے کر منبر شریف تک تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ جو گھر مبارک ہے یا اب وہ روضہ مبارک ہے، روضہ اطہر اقدس، وہ اس سے باہر ہے جنت سے۔ تو عزیزان محترم، میں یہ بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یوں بعض علماء کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر مبارک یا وہ روضہ مبارک بھی اس میں شامل ہے۔ اس کی توضیح تشریح میں یہ علماء کرام بھی کہیں گے، کہہ سکتے ہیں کہ پھر وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک جنت کا باغ ہے۔ بہت ممکن ہے اس سے آگے کوئی عالم دین اور بات کہے۔ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کا جو دروازہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا وہاں ہے۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت جو ہے وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی بھیک ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی بھیک ہے۔ یہ گویا اشارہ دیتا ہے ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ آپ یہ ایمان یقین رکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر ہی جنت ہے، وہاں کی بھیک ہے، وہاں کی عطا ہے۔ تو اس روضہ اطہر کا درجہ کیا انسان اپنے ذہن میں رکھے اور حاضری دے۔ جنت تو در اقدس کی بھیک ہے جو غلاموں کو ملتی ہے، در اقدس پہ حاضر ہونے والوں کو ملتی ہے۔ اس روضہ اقدس کا درجہ شرعی اعتبار سے کیا ذہن میں رکھیں؟ تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، ہمیشہ رہا ہے، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وہ لحد شریف ہے، وہاں جہاں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر و اقدس و اطیب آرام فرما ہے، وہ زمین کا ٹکڑا عرش الہی سے افضل ہے، وہ زمین کا ٹکڑا عرش الہی سے افضل ہے۔ تو پھر روضہ پاک جو ہے وہ عرش الہی کے برابر تو ہے، اور وہ ٹکڑا خصوصی جہاں آپ آقا علیہ السلام آرام فرمائے وہ عرش الہی سے افضل ہے۔ تو معلوم یہ بات، جنت تو بہت نیچے کی بات رہ گئی، تو گویا جنت جو ہے وہ آقا کے در اقدس پہ حاضر ہونے والے غلام کو ایک بھیک کے طور پر عطا کر دی جاتی ہے۔ تو وہ روضہ اقدس کا مرتبہ جو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، گرچہ اس سے بھی بالا تر ہے حقیقی مرتبہ، مگر شریعت کے طور پر ہمیں کہا کہ حاضر ہونے والے تو یہ اعتبار اور اعتماد اور یقین اور ایمان لے کر جا کہ در اقدس پہ پہنچا تو جنت تو پھر تیرے قدموں میں آ گئی، آقا کے در اقدس پہ پہنچا جنت تیرے قدموں میں آ گئی۔ تو وہ جو دربار اقدس ہے وہ تو عرش الہی سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ لہذا جان محترم، آج کی اس نشست میں اپنی حاضری کے لیے میرے ذہن میں خیال آتا رہا کہ آج کی اس نہایت مقدس محفل میں اتنی بات ہی عرض کر کے اجازت چاہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
سبحان اللہ مرحبا. اب میں مفتی اہل سنت جی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت اللہ تعالی حضرت علامہ سید یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کچھ کہا حضور کے شایان شان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کچھ کہا حضور کے شایان شان اور پاس ادب ہے یہ کوچہ حبیب ہے کوئے بتا نہیں.
اور حضرت بالخصوص سبھی بھائی اور الطاف شاہ صاحب اور حضرت کی خدمت میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ اتنے سمٹ حضرت نے جو ابھی نعرے لگائے اور جو فرمایا اس کی ترجمانی کرنے لگا ہوں. اتنے سمٹ محبت اب ان کے عادت میرے کوئی درمیان نہیں. اب ان کے عادت میرے کوئی درمیان نہیں. اور نسبت کی نسبت نے ان کی زندہ جاوید کر دیا. کویا ہماری موت بھی اب لائے گا. کویا ہماری موت. انشاءاللہ سبحان اللہ. نسبت نہیں کی زندہ جاوید کر دیا. گویا ہماری موت بھی اب لائے گا نہیں. سبحان اللہ. اور سرکار ہائی جہاں سو کوئی سرکار ہائی جیسا کوئی کائنات میں مشفق نہیں رفیق نہیں مہربان نہیں مشفق نہیں رفیق نہیں مہربان نہیں. سبھی بھائی عالم صاحب نے حضرت کے دل کی ترجمانی اپنے مکتب میں کر دی. اعظم گزری رہی ہے کس آسودگی کے ساتھ سایہ ہے ان کا
صحیح پہ میرے آسمان نہیں سایہ ہے ان کا صحیح پہ میرے آسمان نہیں جو کچھ کا حضور کے شایان شان حضرات گرامی کہہ دوں یہ بھی حضرت کا فیضان ہے کہ میں حضور کی نعت پاک کی قسم کھا کے عرض کرتا ہوں کہ آج سے 1 مہینہ قبل یا 1.5 ماہ قبل میرا گلا بالکل چوک ہو گیا تھا، میں لکھ کے بات کرتا تھا، میں لکھ کے بات کرتا تھا اور بولا بھی نہیں جا رہا۔ اس دوران صاحبزادہ والا شان اور جناب سید الطاف کاظمی صاحب سے بھی میرے رابطے رہے، ٹیلی فون پہ وہ فون کرتے رہے، لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے یہ حضرت کا فیضان ہے کہ میں پڑھ چکا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جس طرح کا بھی ٹوٹا پھوٹا میں نے پیش کیا آپ سنتے رہتے ہیں، تو ناسازی طبع کے تحت جس طرح کا بھی پیش کر سکا ہوں قبول فرمائیے، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت کلام، پرسوز آواز و انداز کے ساتھ خوبصورت طریقے سے پیش فرما رہے تھے معروف مداح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب سید اوصاف علی شاہ صاحب مدث اللہ العالی، اپنے کیو ٹی وی کے معروف مفتی اہل سنت جن کو پورا پاکستان ہی نہیں پوری دنیا جانتی پہچانتی دیتا ہوں، تشریف لائیں اور اپنے مختصر خطاب سے ہمیں نوازیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا اقسم بهذا البلد سبحان اللہ وانت حل بهذا البلد سبحان اللہ۔ قال حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ انتہائی لائق احترام، واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد نقیب الرحمان صاحب مددلہ العالی کی دامت برکاتہم العالیہ کی قدم بوسی کے لیے میں یہاں حاضر ہوا، اور یہ میرے لیے سعادت، شرف اور عظمت کی بات ہے کہ حضرت کی موجودگی میں چند باتیں ناموس رسالت اور عظمت رسول، رفعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ کر اپنی نجات کا ذریعہ کرنے لگا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ کی قسم،
اس شہر مکہ کی قسم، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، اس شہر مکہ کی قسم، اے ہمارے رب تو نے شہر مکہ کی قسم کو کیوں یاد فرمایا؟ اس شہر مکہ کی قسم یاد فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہاں پر آب زمزم ہے؟ کیا یہاں پر حجر اسود ہے؟ کہ یہاں پر بیت اللہ ہے؟ کیا یہاں پر صفا اور مروہ ہے؟ رب تعالی، رب کائنات، رب لم یزل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہے کہ یہاں پر آب زمزم ہے، ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہے کہ یہاں پر صفا اور مروہ ہے، ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہے کہ یہاں پر بیت اللہ ہے، یہاں پر حجر اسود ہے، ارے ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ انت حل بہذا البلد، آپ نے اس شہر مکہ کو شرف بخشا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے اس شہر مکہ کو شرف بخشا ہے۔ ارے جس شہر مکہ کی قسم رب کائنات اس لیے کہتا ہے کہ جس شہر مکہ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شرف بخشتے ہیں، ان کی ناموس کی حفاظت میں اور آپ یا پاکستان کا کوئی فرد یا پریزیڈنٹ یا کوئی ایم این اے کیا کرے گا؟ ان کی ناموس کی حفاظت تو رب کائنات خود فرما رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی ناموس کی حفاظت تو رب کائنات خود فرما رہا ہے۔ اور کس طرح فرما رہا ہے سنیے گا، کس طرح فرما رہا ہے۔ اور ایک بات وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں، حاضرین یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے گا، یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، بے شک یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ میں ایک جگہ موجود تھا، ایک ٹاک شو کے اندر کچھ لوگ، کچھ اینکرز بیٹھے ہوئے تھے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بولیاں لگ رہی تھی، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بولیاں لگ رہی تھی۔ ایک شخص کہنے لگا ٹاک شو سے پہلے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے؟ میں نے اسے پیپر دیا، میں نے کہا 2 لائنوں میں لکھو اور مجھے لکھ کے دو اور کہو کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، میں منکر حدیث ہو گیا ہوں، قرآن سے تو میں ثابت کروں گا، لیکن سب سے پہلے ابو داؤد شریف اٹھاؤ، سیاستہ کی کتابیں اٹھاؤ۔ نبی کریم کے حکم پر ابن خطیب کو قتل کیا گیا، اس کی 2 کنیزوں کو قتل کیا گیا۔ اور بات آتی ہے اقلیت کی، ہمارے نبی کریم فرماتے ہیں دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا، ارے ان کے خون کی حرمت ہمارے خون کی طرح ہے۔ اگر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر کوئی نان مسلم آ کے رہے گا، ہم یہ کہیں گے کہ تمہاری جان کی حفاظت ہم کریں گے، ارے تمہارے مال کی حفاظت ہم کریں گے، ہم کہتے ہیں، لیکن خبردار خبردار، پوری کائنات کے اندر غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کی طرح ہمارا ایک ایک نوجوان یہاں پر موجود ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ برے گدا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بلا، ارے کیا کروں کرو جہاں نہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، ایک جہاں نہیں کروڑوں، ارے ہم تو مرے پھر زندہ ہو، ارے ہمارے پاس ہے کیا، ارے ہمارے پاس ہے کیا، ارے ہمارے پاس تو ایمان ہے، ہمارے پاس تو تاجدار کائنات کی ناموس ہے۔ ارے دنیا میں کائنات میں لا الہ الا اللہ کا صرف ایک حصہ یہودیت، عیسائیت، چگڑالویت، قادیانیت، تمام اقوام عالم، تمام مذاہب میں مابہ الامتیاز نہیں، جو مابہ الامتیاز ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور سن لیں، پیر صاحب کی خانقاہ سے میں آیا تو 10 سال بعد، لیکن حضرت کی عقیدت میرے دنوں میں 12 سال پہلے تھی، میں نے اپنی زندگی کا 15 سال دین کو دیا، بہت کچھ دیکھا، بہت پڑھا، بصارت تو ملی، لیکن بصیرت رات کو حضرت سے ملی، بصیرت رات کو نگاہوں سے ملی ہے، حضرت سے ملی ہے، اور وہ بصیرت کیا بصیرت ہے، وہ بصیرت کیا بصیرت ہے۔ حاضرین محترم ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت حسان بن ثابت تاجدار کائنات کے چہرے کو تکتے ہیں، کہتے وَاحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے حسین تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمیل عورتوں نے جنا ہی رہی ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ارے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا گیا ہے، کأنک قد خلقت کما
تشاء، جیسا آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ویسا بنایا، آپ کے رب نے آپ کو ویسا بنایا ہے۔ صحابہ کا نعرہ تھا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، صحابہ کا نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ، صحابہ کا نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ۔ آج پاکستان کے اندر کوئی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے میں اختلاف نہیں کر سکتا، بے شک، اور ہر وہ شخص، ایک بات کہی گئی کہ متحد ہو جائیں، حضرت جی ایک بات کہی گئی متحد ہو جائے، کہنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، ہم تو ایک بات جانتے ہیں اور صرف ایک بات جانتے ہیں اور یہی جانتے ہیں کہ جو نعرہ حضرت صاحب سے ہر مرید کو ملتا ہے کہ اپنے دروازے پہ لکھو لبیک یا رسول اللہ، 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 اس ایک نعرے پر نہ صرف ہم متفق ہو سکتے ہیں بلکہ ہم چوکوں پہ، بلکہ ہم روڈوں پہ جا کر، چوکوں پہ جا کر سب کو بتا سکتے ہیں کہ نہ صرف ہم کہہ سکتے ہیں، سینکڑوں بار ہم اپنی گردنیں کٹوا بھی سکتے ہیں، بے شک، ہم اپنے بچوں کو قربان کر سکتے ہیں، ہر نوجوان، ہر ضعیف العمر، ہر بھائی، ہر بہن، ہر بچی ہمارے قوم کا ایک ایک فرد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بے شک، توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ بے شک، اختتامی آخری بات اور پھر اس کے بعد اجازت، یہ جو خانقاہی سلسلہ ہے جو میں نے دیکھا رات سے اب تک، حسن بھائی، پیر صاحب، صاحبزادہ صاحب، میری آنکھوں نے کتابوں میں پڑھا تھا، میری آنکھوں نے کتابوں میں پڑھا تھا، یہاں پر آ کر آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو بولے بغیر اپنی آنکھوں سے پلاتی ہیں، سبحان اللہ، جو بولے بغیر اپنی آنکھوں سے پلاتی ہیں، اور کیا بتاتی ہیں کہ فنا اور بقا ایک الگ چیز ہے۔ مخدوم کلیر رحمہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مرید کہنے لگا کہ حضرت، یہ آخری واقعہ، حضرت آپ سے سنا کہ کچھ فنا ہوتی ہے، فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، انتقال ہو جانا ہے، اور کچھ بقا ہوتی ہے کہ باقی رہنا ہے۔ حضرت سنا تو بہت ہے لیکن فنا اور بقا کا مفہوم پتہ نہیں چلا، واضح نہیں ہوا، ذرا بتائیے تو صحیح کہ فنا کیا ہوتی ہے، بقا کیا ہوتی ہے۔ مخدوم کلیر کہتے ہیں بیٹے سمجھ میں آ جائے گا۔ جب وصال کا وقت آیا اسے بلایا اور کہا، مریدین سے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جسم کو ایک بند کمرے میں رکھ دینا، غسل کے آثار ظاہر ہوں گے، دروازہ کھولنا، تم میں سے کوئی جنازہ نہ پڑھائے گا، کوئی آنے والا آئے گا، کوئی آنے والا آئے گا وہ جنازہ پڑھائے گا اور تم نے اس کے پیچھے میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ وصال ہو گیا، ایک کمرے میں رکھ دیا گیا، کمرے میں کوئی نہیں، باہر سے دروازہ بند ہے، اندر سے پانی گرنے کی آواز آتی ہے، کچھ دیر کے بعد آواز ختم ہوتی ہے، دروازہ کھولتے ہیں، کمرے میں تھا کوئی نہیں، لیکن صوفی باصفا مخدوم کلیر رحمہ اللہ کو غسل بھی دیا جا چکا ہے، کفن بھی دیا جا چکا ہے۔ سبحان اللہ، ان بارگاہوں میں فنا اور بقا کا مفہوم ملتا ہے۔ اس کے بعد جنازہ میت رکھ دی گئی، وصال ہو چکا، صفے بنا لی گئی، کوئی آنے والا آتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے، دھول اٹھتی ہے، جیسے ہی وہ حضرت تشریف لاتے ہیں سب بندی ہو جاتی ہے، صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے۔ جب وہ نماز جنازہ پڑھانے والی شخصیت جانے لگتی ہے، چہرے پر نقاب ہے، جانے لگتی ہے، وہی مرید آگے بڑھ کے نقاب تھام لیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضرت جی ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پیر صاحب کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ سوانح حیات میں لکھا جائے گا کہ پیر صاحب کا جنازہ کس نے پڑھایا، ذرا اپنا تعارف تو کروا دیں۔ جب اس مرید نے یہ کہا، اس شخصیت نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، نقاب کا خطرہ تھا، عالم پر، پبلک پر، لوگوں پر، مریدین پر سکتہ طاری ہو گیا، ادھر بھی وہی چہرہ ہے اور ادھر بھی وہی چہرہ ہے، یہاں بھی وہی رخ ہے، یہاں بھی وہی رخ ہے۔ مرید ہمت کر کے عرض کرتا ہے،
گزارش کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور اگر آپ مخدوم کلیئر ہیں تو یہ جنازہ کس کا ہے؟ اور اگر یہ مخدوم کلیئر ہیں تو آپ کون ہیں؟ مخدوم کلیئر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو کہ تم نے ایک سوال کیا تھا کہ فنا کسے کہتے ہیں، فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو جسم تمہیں رکھا نظر آ رہا ہے یہ فنا ہے، اور جو ہستی تمہیں گھوڑے پر سوار ہو کر آتی بھی نظر آئی اور آپ جاتی بھی نظر آ رہی ہے یہ بقا ہے۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد مدنی صاحب نہایت ہی خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرما